جب بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ لکھی جائے گی اس میں شرافت اور امانت کا برملا واضح نشان ہوگا، جس کا نام ہے شاہد خاقان عباسی، مرکزی کنوینر سابق وزیر اعظم پاکستان۔ بھرپور استقبال کریں جناب محترم شاہد خاقان عباسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم مفتاح اسماعیل صاحب، میرے بھائی انعام ظفر صاحب، نذیر کاشمیری صاحب، سمینہ شعیب صاحبہ اور میری تمام بہنیں اور بھائی جو یہاں تشریف لائے ہیں، آج اللہ کے کرم سے 1 سال پہلے ہم نے اس سفر کی ابتدا کی تھی۔ عوام پاکستان کا پہلا پروگرام تقریباً 1 سال پہلے اسلام آباد میں ہوا تھا، اور آج اللہ کا کرم ہے کہ پورے پاکستان میں عوام پاکستان کا وجود موجود ہے۔ آپ کراچی جائیں، وہاں بھی آپ کو عوام پاکستان کی تنظیم ملے گی۔ آپ سندھ میں کہیں جائیں، بلوچستان میں جائیں، پنجاب میں جائیں، خیبر پختونخوا میں جائیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایک جماعت جو کسی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے وجود میں نہیں آئی، جو شاید پاکستان کی تاریخ کی پہلی جماعت ہے جو عوام کی مدد سے وجود میں آئی ہے، ایک مقصد کے لیے آئی ہے۔ آج 1 سال بعد ہم یہ کہنے کے قابل ضرور ہیں کہ اگر آج پاکستان میں کوئی جماعت حق کی بات کر رہی ہے، اصول کی بات کر رہی ہے، پاکستان کے مسائل کی بات کر رہی ہے، پاکستان کے مسائل کی حل کی بات کر رہی ہے، نوجوان کی بات کر رہی ہے، نوجوان کے مسائل کی بات کر رہی ہے، مستقبل پاکستان کی بات کر رہی ہے، وہ صرف ایک جماعت ہے اور اس کا نام عوام پاکستان ہے۔ یہ بات میڈیا بھی قبول کرتا ہے، یہ بات پاکستان میں ہر شخص قبول کرتا ہے کہ اگر کوئی جماعت آج ملک میں اپوزیشن کا حق ادا کر رہی ہے تو وہ عوام پاکستان ہے۔ ہمارا کوئی ممبر اسمبلی میں نہیں ہے، ہم نے الیکشن نہیں لڑا۔ ہم وہ جماعتیں جو الیکشن لڑ رہی تھیں وہ چھوڑ کر ایک مقصد کے لیے عوام پاکستان کا وجود آیا، اس میں ہم سب شامل ہوئے۔ آج بھی شریک سفر ہیں، ہمارے ساتھ ہر روز ہمارے بہت سے بھائی بہنیں اس سفر میں شریک ہوتے ہیں، صرف ایک مقصد کے لیے کہ ہم مل کر پاکستان کو ایک بہتر مستقبل دے سکیں۔ کیونکہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ وہ لوگ جو اسمبلیوں میں، اور آج یہ پاکستان کی بدنصیبی ہے کہ ہماری اسمبلیوں میں، ہماری سینٹ میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو پیسے دے کر اسمبلی میں ممبر بنے۔ وہ ملک کی خدمت کرنے نہیں آئے، انہوں نے پیسے لگائے ہیں ان کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے، انہوں نے پیسے لگائے ہیں یہ عہدے حاصل کرنے کے لیے۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ پیسے بھی واپس کمائے جائیں اور ان پر منافع بھی کمایا جائے۔ یہ آج ہمارے ملک کی، ہماری سیاست کی حقیقت ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی مثال میں چینی کی دے دیتا ہوں جو آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان میں تقریباً 60 لاکھ ٹن چینی ہر سال بنتی ہے۔ چینی کے ملوں کے مالکان کی اکثریت جو ہے ان کا تعلق سیاست سے ہے۔ یہ کوئی برائی نہیں ہے کاروبار کرنا، لیکن جب آپ اقتدار میں ہوں تو آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔
چینی کی قیمت 100 روپے کے لگ بھگ تھی۔ چینی وہ مال ہے جو مل کا مالک براہ راست آڑتی کو بیچتا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ ملک میں چینی کی کھپت نہیں ہے، قلت ہے، اس کے باوجود ملک کی تقریباً 15% چینی کو ملک سے باہر بیچنے کی اجازت دے دی۔ قیمت بڑھ گئی۔ اب 15% چینی خرید کر واپس پاکستان میں بیچنا چاہتے ہیں۔ چلے ہم اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، غلطی آپ سے ہو گئی، لیکن بات یہ ہے کہ اس عرصے میں چینی کی قیمت 100 روپیہ بڑھ گئی۔ تو اگر آپ 7 لاکھ ٹن کو ضرب دیں 1000 کے کلو گرام سے تو یہ 6 ارب بن جاتا ہے۔ یعنی ہر روپیہ جو چینی کی قیمت ملک میں بڑھی ہے، ہر روپیہ جو چینی کی قیمت بڑھی ہے، 6 ارب روپے عوام کی جیب سے مل مالکان کی جیب میں گئے۔ یہ آج پاکستان کی حقیقت ہے۔ اگر یہ 100 روپے بڑھی ہے تو 600 ارب روپیہ پاکستان کے عوام کی جیب سے مل مالکان کی جیب میں گیا ہے۔ اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ 600 ارب کیا رقم ہوتی ہے؟ 600 ارب وہ رقم ہے جس سے پورا پاکستان چلتا ہے۔ وفاقی حکومت 600 ارب روپے بھی چلتی ہے۔ آج پاکستان کے مل مالکان 600 ارب روپیہ کما چکے ہیں یا کما لیں گے۔ یہ آج ہمارے ملک کی حقیقت ہے کہ عوام کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ حکومت کی پالیسی کو استعمال کیا جاتا ہے پیسے بنانے کے لیے۔ آج آپ اپنے شہر کو دیکھ لیں یا ترقیاتی کام دیکھ لیں، ٹھیکیدار بھی اسی شہر کے ہیں، پوچھیں ذرا ان سے کہ رشوت کی آج شرح کیا ہے، کہ سب جانتے ہیں، کہ پورا شہر جانتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک فائدہ ہوا ہے یہ جو پچھلے 6-8 سال گزرے ہیں سیاست میں، ایک فائدہ ہوا کہ سفارش ختم ہو گئی ہے۔ آپ صرف پیسے لگائیں آپ کا کام ہو جائے گا۔ آج نہ کوئی ایم ایل اے کی سنتا ہے، نہ کوئی ایم پی اے کی سنتا ہے۔ آج ملک کی حالت، صوبائی حکومت کا کام کیا ہوتا ہے، وفاقی حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ وفاقی حکومت کا کام ہے کہ عوام کی فلاح ہو سکے۔ اگر وفاقی حکومت کے ایک فیصلے سے پاکستان کے عوام کی جیب سے 600 ارب روپیہ نکل جاتا ہے، اس کا قصوروار کون ہے؟ مجھے آپ بتائیں کہ کیا تعلیم کا نظام بہتر ہوا ہے؟ کیا صحت کا نظام بہتر ہوا ہے؟ خربوں روپے آج صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں۔ کیا ملک میں پولیس کا نظام بہتر ہوا ہے؟ کیا آج جو حکمرانی کا نظام ہے، جو گورننس کا نظام ہے، کیا وہ بہتر ہوا ہے؟ ہر جگہ کرپشن کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہر جگہ عوام کو تکلیف کا سامنا ہے۔ آپ بجلی کو دیکھ لیں، گیس کو دیکھ لیں، آپ پولیس کے معاملات دیکھ لیں، آپ پٹواری کے معاملات دیکھ لیں، جہاں پر آپ جائیں گے ملک میں کرپشن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ آج اس ملک کی جو اشرفیہ ہے وہ اپنی جیبیں، وہ آج امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کے لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ آج پاکستان کی حقیقت ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، پوری دنیا کہتی ہے۔ پچھلے 8 سال سے ہر پاکستانی ہر سال غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا، لیکن اس کے بارے میں کوئی بات آپ کے حکمران نہیں کریں گے۔ آپ آج بھی ٹی وی کے چینل دیکھ لیں، ہر دوسرے چینل پر وزیر بیٹھا ہوگا،
وہ اس بات کا دفاع کر رہا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب کو علم نہیں تھا کہ چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے. وزیر اعظم صاحب کو علم نہیں تھا, اب تو علم ہو گیا ہے نا, اب کچھ کیا انہوں نے اس بارے میں. ذرا عوام کو بتائیں کس نے یہ فیصلے کیے تھے جس سے سینکڑوں ارب روپیہ عوام کی جیب سے مل مالکان کو چلا گیا. یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ خرابیاں ہیں جس کا مقابلہ ہم نے عوام پاکستان کے پلیٹ فارم سے کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. سیاست کا کچھ مقصد ہونا چاہیے, کچھ نظم و نسق ہونا چاہیے, کچھ کوشش ہونی چاہیے. آج آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں, آج ہر بڑی جماعت اقتدار میں ہے, آج بھی اقتدار میں ہے. کوئی صوبے میں ہے, کوئی وفاق میں ہے, کوئی دونوں جگہ پہ ہے. ان کی حالات تو بہتر ہو رہے ہوں گے, ملک کے حالات بہتر نہیں ہو رہے, پاکستان کے عوام کے حالات بہتر نہیں ہو رہے, پاکستان کے نوجوان کے حالات بہتر نہیں ہو رہے. اگر آپ آج پوری دنیا کے ممالک کو دیکھیں, سب سے زیادہ جس ملک کے شہری اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جا رہے ہیں, اس ملک کا نام پاکستان ہے. اور اس پر ہم خوش ہوتے ہیں. ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے جو باہر سے ہماری آمدن, جو ہمارے بھائی یہاں سے ملک چھوڑ کر جاتے ہیں, وہاں پر محنت کرتے ہیں, اپنے خاندان کو پیسے بھیجتے ہیں, آج وہ بڑھتا جا رہا ہے. ہمیں اس بات پر خوشی ہوتی ہے. یہ آج ہمارے حکمرانوں کی سوچ ہے. آپ کو تو تکلیف ہونی چاہیے تھی کہ اس ملک کا نوجوان اس ملک کو چھوڑ کر جا رہا ہے, مجبوری میں جا رہا ہے, لیکن آپ خوش ہوتے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ آج جو سارا پاکستان ہے اس کی جو برآمدات ہیں اس سے 30% رقم زیادہ ہمارے بھائی جو ملک چھوڑ کر چلے گئے وہ پاکستان کو بھیجتے ہیں, اور اس پیسے پر پاکستان چلتا ہے. لیکن مجھے حکومت کی ایک پالیسی دکھا دیں, ایک فائدہ دکھا دیں جو اس نے اس پاکستانی کے لیے کیا ہو جو ملک سے باہر ہے اور اپنی رقم یہاں پر بھیجتا ہے, جس سے ہم سب آج یہاں بیٹھے ہیں اور یہ ملک چل رہا ہے. یہ خرابی ہے جس کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے. یہ وہ ناکامی ہے جن کو ہم نے زبان